حکومت کی جانب سے یہ ظاہری بات ہے، اب تو 27ویں ترمیم پاس سینٹ میں تو ہو گئی، 64 ووٹ مل گئے، سب کچھ ہو گیا۔ منصور علی شاہ صاحب کا خط میں اس پر آؤں گا، یا عدلیہ سے ریزسٹنس میں اس پر ضرور آنا چاہوں گا، لیکن بیسکلی جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایسا کیا ہو گیا؟ آئینی بینچ تو پہلے بھی موجود تھا، اب اگر آئینی عدالت آ گئی اور اس کے اندر پہلی دفعہ جو جج صاحبان ہیں وہ ہینڈ پک کر لے گی ایگزیکٹو، تو ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ اس سے جمہوریت کیسے سلب ہو گئی، انسانی حقوق کیسے سلب ہو گئے، عدلیہ کی آزادی کیسے کمپرومائز ہو گئی؟ بہت شکریہ منیر صاحب، آپ نے موقع دیا۔ سر، کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ بھی غلط تھیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سملر کریچرز ہیں۔ میرے خیال میں یہ آگے بڑھتی ہوئی مزید بات اس لیے کہ باقاعدہ براہ راست جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کیونکہ اس کا پہلا سربراہ لگائیں گے اور پھر اس انسٹیٹیوشن کو الگ کرتے ہوئے اس کو اوتھ بھی ایک سیپریٹ لی جائے گی، تو یہ تو باقاعدہ ایک پی سی او انٹرائن ہو رہا ہے، تو یہ ایک مزید انتہائی قدم ہے۔ باقی بات آپ کی ٹھیک ہے، جتنے غلط کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں اس سے تھوڑی ہی زیادہ غلط یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور میرے خیال میں جو آوازیں کنسسٹنٹلی اس کو برا کہتی آئی ہیں وہ دونوں کو ہی برا کہہ رہی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ 26ویں ترمیم پہ سنوائی ہی نہیں ہوئی، تو ہم اب دونوں چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بٹ یہ آپ نے لفظ استعمال کیا پی سی او، یہ تو یہ جو ٹرم ہے، الاؤ می ٹو سے، اینڈ ان فیکٹ آپ کو بھی پتا ہے، حافظ صاحب کو بھی، یہ تو اٹ از جرمن ٹو دی رجیمز جو بڑی اوپریسو ہوتی ہیں، یا کبھی جو ہماری تاریخ میں مارشل لاء رہے ہیں۔ آج پارلیمانی جمہوریت ہے ہمارے ملک میں، آج آپ نے ہلہ گلہ دیکھا سینٹ آف پاکستان کے اندر، آئین میں 2/3 اکثریت سے ترمیم ہوئی۔ اب کین وی ایکچولی سے کہ یہ کوئی ان پلیس آ رہا ہے، کوئی ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر دوبارہ سے؟ منیب صاحب، آپ طنز کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوال ہی لیجئے گا، آپ اس کے جواب میں جتنا مرضی طنز کر لیں۔ سر، جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کا سربراہ کہاں ہے آپ کو پتا ہے؟ جو پیپر پہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے سربراہ کو پولنگ سٹیشن میں جتنے رجسٹرڈ ووٹس سے اس سے زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ جو لوگ ہارے ہیں وہ 84% پولنگ تک ہارے ہوئے نہیں تھے۔ ان نمبرز کے حوالے سے جب چیلنجز جو ہیں، جو عمومی طور پہ چیلنجز ہیں، جو اسٹریٹجک چیلنجز ہیں، جو تیمور جھگڑا صاحب کا ایک اسٹیٹسٹیشن نے ان کے ووٹ کے جو اعداد جمع کیے ہیں، ان کی رقوم کو، کیونکہ وہ صفر کے حصے میں 40% ووٹس اینڈ ہوتے ہیں، جو پولنگ سٹیشنز کے ووٹس ہیں وہ راؤنڈڈ اپ ہے سارے، اور 40% ان میں سے جو ہیں وہ صفر کے حصے میں اینڈ ہوتے ہیں، تو اس کا اسٹیٹسٹیکل چانس جو ہے وہ اگر آپ بجلی گرنے سے مر جائیں تو اس کا 1 in 5 ملین چانس ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی شارک مچھلی کھا لے تو اس کا 1 in 10 ملین چانس ہوتا ہے۔ اس کا 1 in a ٹریلین چانس ہے، اور اس کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بجلی جس وقت آپ پہ گرے اس وقت آپ کو شارک مچھلی کھا لے تو اس کا چانس زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تیمور جھگڑا صاحب کے ووٹنگ ریزلٹس جو ہیں وہ لیجیٹمیٹ اور آرگینک ہوں۔ تو جب یہ چیزیں سامنے ہوں، اس کو اکرم شیخ صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کیا تھا سپریم کورٹ میں، جب ان سے پوچھا گیا تھا مظہر صاحب کی طرف سے بھائی معاملہ کیا ہے، تو معاملہ یہ ہے سر 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اس کے نتائج کچھ اور تھے، 9 فروری کو جو ریزلٹس آئے ان کے نتائج کچھ اور تھے، اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے مسلسل جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر چاہے ریزرو سیٹس کی ہیئرنگ ہو، اس کا ریویو ہو، ای سی پی کا کردار ہو، قاضی فائز عیسی صاحب کا بیٹ لینے کا فیصلہ ہو، یا پھر اس کے بعد جا کے یہ آئینی ترمیم ہو 26ویں اور اب 27ویں، سب جو ہیں وہ اس بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ عوام نے ایک مینڈیٹ دیا تھا، جس کو مینڈیٹ دیا تھا وہ خطرناک تھا، ناقابل، نالائق تھا، جو بھی تھا، لیکن اس سے مینڈیٹ دور رکھنے کے لیے تمام آپ پروسیجرز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سوال کا جواب یہ کہ جب آپ کی انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی پہ، لیجیٹمیسی پہ ہی سوال ہو تو آپ آئین کو جا کے چھیڑنے جا رہے ہیں، اور پہلی بار آپ نے چھیڑا تو ہفتے کی رات کو چھیڑا، اور ایسے چھیڑا کہ کسی کے پاس مسودہ بھی نہیں تھا لیکن پاس کرنے کو سب تیار تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کویسچنیبل مینڈیٹ ہیز لیڈ اس ٹو دس پوائنٹ، جہاں پر ہم ایک کویسچنیبل ترمیم، ایک نہیں بلکہ دو، جس طرح آپ نے 26ویں کی بھی کی، اس کی آپ نے کہا سنوائی نہیں ہوئی، 27ویں بھی سینٹ سے تو خیر پاس ہوئی گئی، 64 ووٹ ہے۔ حافظ صاحب، فرینکلی آئینی بینچز نے کام کر رہے تھے، پارٹیز نے کہا جی کہ وہ، کیونکہ میثاق جمہوریت میں لکھا گیا، اس میں تو بائی دا وے سنسیٹ کلاس بھی تھا 6 سال کا، کہ اگر ہم آئینی عدالت بنائیں گے تو 6 سال کے لیے، بٹ کیا اس کے بغیر کام نہیں چل پاتا تھا؟ آئینی عدالت بنانا ضروری تھا آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ منیب، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ 3-4 ایریاز پہ مختلف بات کی گئی ہے تو ایک ایک کا جواب آئے گا تو پھر اس پہ آئے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم ہمیں سب پتا تھا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جا رہے تھے، اور کون کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہ ہے
کہ جو ایک انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز پرنسپل تھا. دوسرا یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں تھی, انکلوڈنگ پی ٹی آئی بھی تھی, جو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو تھا وہ بالکل یہ کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی چاہیے. ان کے لیڈرز چاہتے تھے. جے یو آئی کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کی سپیچ دیکھ لیں جب 26 امینڈمنٹ پہ بات کی, تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا. اور ساتھ ساتھ اس کے پاکستان کے کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو ان 10-12 سال کے اندر آپ پی ٹی آئی کی سپیچز نکال لیں, آپ پی ایم ایل این, جے یو, سب کا یہ تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل اوور ریچ کر رہی ہے, لیجسلیٹو کمپیٹنسی کا پرنسپل اس کو ڈیویٹ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ میکنگ اینڈ بریکنگ آف گورنمنٹ کے اندر جا رہی ہے. اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے ہمیں اس کو یہ لے کے آنا چاہیے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اوپر ہے, انسٹیٹیوشن کوئی اوپر نہیں ہے. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر بات ہے, اب آ جاتے ہیں ہمارے کانڈکٹ کے اوپر. اب جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا, ہم نے اسے مانا. جنہوں نے اس کے اندر شامل تھے وہ چیف جسٹس کو ووٹ ڈال کے وہاں سے کانٹروورسی شروع کر دی گئی کہ جی ہمارے ساتھ تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جی چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے, اور ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو غلط کیا گیا ہے, لہذا اب سارا پروسیس غلط ہے. اب وہ ججز جو تھے, allow me to say, جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس چیز نے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا سارا پروسیجر ہی بدل دیا نا. لیکن یہ نہیں منیب, یہ کہا گیا کہ جی بالکل ہم اس کے ساتھ تھے, لیکن ہمارے ساتھ یہ بھی ایک کمٹمنٹ تھی کہ جی چیف جسٹس منصور ہوں گے, اور اس کمیٹی جو پارلیمنٹری تھی اس کے اندر ووٹنگ کا آیا, وہ چلے گئے. اور پھر اس دن سے لے کے آج تک نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک سیگمنٹ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ مانا, نہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹی جو سسٹم کے اندر سی, اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جو ہے وہ ایک کرٹیسزم کے طور پر لے لیا. ایک بات حافظ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آئینی ترمیم تو دیکھیے استحقاق ہے پارلیمان کا, یہاں ایشو یہ ہے کہ ابھی جو معیز جعفری صاحب نے کرٹیک ہے اس کا جواب ہونا چاہیے کہ کیا جو پارلیمان کے اندر دونوں ہاؤسز کے اندر معزز ممبران موجود ہیں, کیا ان کا مینڈیٹ لیجیٹمیٹ ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ کیا آج کی عدلیہ آزاد ہے یا مزید محکوم ہو گئی ہے. میں آ جاتا ہوں اس پہ اوپر. آپ ایک میرا خیال ہے کہ کوئی دنیا کے جورسٹ کی 4-5 کی ایک ٹیم بنا کے نا ہماری 10-12 سال کے جو فیصلے آئے ہیں وہ سٹارٹ کر لیں. آپ یوسف رضا گیلانی صاحب, پاناما آرٹیکل 63A, ریزرو سیٹس, ملٹری کورٹس, اور اس کے بعد 62(1)(f) لے آئیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی عدلیہ کی آزادی تھی. اگر تو یہ کانسٹیٹیوشن کے لمٹس کے اندر رہ کے آئے ہوئے ہیں, یہ فیصلے آئے ہیں, اور پھر یہ پروسیس کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ غلط ہے. اگر وہ چیز ایسی ہے نہیں ہے اور وہ پرنسپلز ہم نے سارے یہ ڈیویٹ کیے ہیں یا اوور ریچ کیے ہیں, تو پھر اس کی بنیاد کے اندر ہم ججز پہ چلے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ساروں نے کہا کہ جی چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جی یہ آپ کے سامنے ہے نا کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا آپس میں چل رہا تھا, اور پی ٹی آئی اس کے اندر تھی جس نے ریفرنس ڈالا, جب وہ شخص چیف جسٹس بنتا ہے ہم نے اپنی توپوں کا رخ ادھر کر دیا, اور زیادہ اس کا رخ اس وقت کر دیا کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی, اسے کہا گیا کہ بھی تو کھڑا ہو انڈیپینڈنس کے نام پہ جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو آج یہ لیٹر آیا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس ایک کنونشن بلائے اور کنسلٹ کیا جائے. میں اس لیٹر پہ آتا ہوں, لیکن میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا منیب بات یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی یا سارا جو ہے, کیا پاکستان کے الیکشن 1970 سے لے کے آج تک اتنے لیجیٹیمائز تھے؟ بات یہ آپ صاحب یہ تو پھر ایک گزارش, ہم ایک ڈیبیٹ کریں, یہ ایک اینڈلیس ڈیبیٹ ہے. ایشو یہ ہے بہت بہترین انسان ہوں گے جناب قاضی فائز صاحب, میرا بہت احترام ہے ان کے لیے, لیکن میرے لیے سب سے بڑا جو ایک کویسچنیبل کانڈکٹ تھا, جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, وہ یہ کہ جب آپ پرسنلی کسی کے معاملے میں اگریوڈ ہو جائے نا, آپ کو اس کیس کے اندر نہیں سننا چاہیے. ان کو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے کیسز کو نہیں سننا چاہیے. اس کے علاوہ کتنے ججز ہیں یا تھے؟ بٹ ہی واز دی چیف جسٹس. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا منیب, ابھی بھی جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے اندر پاکستان کے آدھے جج کہہ رہے تھے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے, اس سے جوڈیشری کمپنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ آ گیا, آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنا گیا, تو آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بینیفیشری ہیں. اب اگر دونوں آگے تو کون فیصلہ کرے گا؟ لیٹس موو اٹ. ویسا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بات دیکھیے, آپ کیونکہ ایز اے پریکٹسنگ لائر آپ نے بھی وہ فیصلے پڑھے جو 62(1)(f) پہ آئے, جو یوسف رضا گیلانی صاحب, پیناما اینڈ آل دیٹ, پھر ثاقب نثار صاحب کا دور, پھر بندیال صاحب کا دور. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ فیصلے تاریخی طور پر درست تھے, اور اگر نہیں تھے, اور اگر ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہماری ملک کی عدلیہ نے اوور ریچ کی, تو کیا
اس ترمیم کی پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ ذرا سنکرونائز کر دیا جائے, ایٹ لیسٹ تھوڑی سی شفٹنگ ہو جائے کہ کس کی طاقت کہاں پر ہے, اور تھوڑا ایک ایسا ماحول بنے جس میں ایٹ لیسٹ عدلیہ خود کو تھوڑا سا اکاؤنٹیبل تو تصور کرے. معیز صاحب. اچھا مجھے تھوڑا موقع دیجیے گا منیر صاحب, کیونکہ اس کے کئی پوائنٹس ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جس طرح کی حرکتیں اس عدلیہ میں ہوئی ہیں چودھری افتخار سمیت سے لے کے آج تک, ان کی جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تنقید ہوئی ہے, میں نے بھی کی ہے. کسی کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ایک کرسی کو پلید کیا ہے ثاقب نثار جیسے شخص نے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کرسی کو ہٹا دیا جائے. اور جہاں تک بیلنس کی بات ہوئی, دیکھیں یہ اب ایک قانونی پرنسپل ہے, سبسیڈیارٹی, پروپورشنالٹی, ریشنالٹی. اب آپ کو ثاقب نثار صاحب جیسی حرکتیں, یا بندیال صاحب کے 3 ممبر بینچیں, یا افتخار چودھری صاحب کی پولیٹیکل ایکشن بائی وے آف جوڈیشری کو روکنا ہے, تو اس کا جواز آپ کو بہت سارے وکلا تواتر سے دیتے آئے ہیں, اور وہ جواب جو ہے وہ پروپورشنل ہے. آپ کو ایک چیز بری لگتی ہے تو آپ پوری بلڈنگ نہیں پھاڑ دیتے, آپ پروپورشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ ریشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں, اور آپ سبسیڈیری طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, مطلب دا اسمالسٹ چینج پاسبل کے بیسس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اس چیز سے بچنے کے لیے ایک لائنی, یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر 5 ممبر بینچ ہوگی کم از کم جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ڈیسائیڈ کرے گی, یہ طے تھا. اس کو آپ بڑھا کے کہہ دیتے فل کورٹ آج کے بعد سے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ایشوز ڈیسائیڈ کرے گا. آپ یہ کہہ دیتے کہ جو سو موٹو جورسڈکشن کی ابیوز ہے اس کو روکنے کے لیے 184(3) کے اندر 2 فورم آف اپیل ڈال دیتے, جو کہ پھر آپ نے بعد میں ڈالے. اگر اس سے بھی بات نہیں بن رہی تھی تو آپ فل کورٹ کا فرض رکھ دیتے کہ جہاں پہ ایک آئینی کوسچن پہلی بار انٹرپریٹ ہو رہا ہے اس کو مینڈیٹوریلی فل کورٹ چاہیے ہوگا. اگر آپ کی نیت ہوتی جوڈیشل اوور ریچ کو روکنا, پاور امبیلنس کو کریکٹ کرنا, اوور یوز آف پالیٹکس بائی دا جوڈیشری کو ٹھیک کرنا, تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آپ کو سینئر وکلا بھی کہتے آئے ہیں, جو اس طرح کی حرکتوں کی تنقید بھی کرتے آئے ہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے